الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مدارس اسلامیہ کے لیے درس عبرت۔ لکھنؤ کے ایک مدرسے میں ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر یقین کر پانا مشکل مگر حقیقی واقعہ ہے۔ مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ قبل تبلیغی جماعت کی ویڈیو سامنے آئی جس میں چند باشرہ لوگ مسجد میں سب و شتم، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جس کو بھی تفصیل ایک صاحب نے قلم بند کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یاد رہے کہ کسی بھی خبر یا مضمون نگار کے تمام الفاظ و مواد کا تعلق صاحب مضمون سے ہی ہے۔ الاخبار میڈیا کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد صرف خبروں کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تمام احباب کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ ترکمان گیٹ دہلی کی ایک جماعت کام کرتی ہوئی جب نینی تال پہنچی تو وہاں پر جماعت کے ساتھ 19 جولائی بروز اتوار کو بڑا المناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جماعت جب جامع مسجد ملی تال ضلع نینی تال میں پہنچی تو ایک مولانا سعد صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی، جس میں کچھ ساتھی زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو مراد آباد کے رہنے والے ہیں، اپنے کچھ کام کے سلسلے میں نینی تال گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا سلوک کیا گیا اور یہودی جیسے القابات سے نوازا گیا اور الزام دیا گیا کہ تم یہودی ہو اور قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور فرمائیں کہ اس وقت عالمی سطح پر امت مسلمہ جن مشکل حالات سے دوچار ہے، وطن عزیز میں بھی مسلمانوں پر آئے ہوئے حالات اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ ایسے حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ملک بھر کے مسلمان دینی و دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنتے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے، مگر ان مفاد پرست جماعت کے لوگوں کا ضمیر کہاں مر گیا ہے کہ انہیں فساد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس جہاں انہوں نے کسی جماعت کو صحیح نہج پر کام کرتے ہوئے پایا وہیں پہنچ گئے اور بلا وجہ مخالفت، بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ اور تشدد اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے بھی ماضی قریب میں ضلع نینی تال کی اسی مسجد میں 17 جنوری بروز جمعہ 2025 کو بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور خود میری جماعت کے ساتھ بھی سنبھل کی دیہات محمود پور معافی میں 2024 میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جبکہ اس تعلق سے قرآن کریم کی 2 آیات موجود ہیں۔ ایک تو مساجد آباد کرنے والوں کے متعلق، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری آیت مساجد کو ویران کرنے والوں کے متعلق، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ وسعى فی خرابها، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک۔ غیر ذمہ دار افراد کو میرا پیغام ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کر کے اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں، اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کس زمرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ مصالحت کرانے والوں کو یہودی بتاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود ہی یہودیت اپنا رکھی ہو؟ غور کریں اپنے بارے میں، اور اگر اپنی اس مذموم حرکت کا ذرا بھی احساس ہو تو اللہ کے سامنے توبہ کریں، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ثبوت کے طور پر ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین حادثہ اور مدارس اسلامیہ کے لیے درس عبرت۔ یہ واقعہ تقریباً 1 سال قبل کا ہے۔ 7/26/2025 صبح 9:30 بجے لکھنؤ کے ایک مدرسے میں ایک شخص آیا اور وہاں ایک مدرس سے ملاقات کی۔ اس نے اپنا نام سید امیر الدین بتایا اور قریبی علاقے کا نام لے کر کہا کہ ہم نے عقیقہ کیا ہے، مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ ہم ان کے لیے کھانا بھیجوانا چاہتے ہیں، آپ کسی ایک بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ مدرس صاحب نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں کل ہی کویت سے آیا ہوں، میرے والد وغیرہ یہاں کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اس نے اللہ اور رسول اللہ کی باتیں کر کے اعتماد حاصل کیا اور جاتے وقت کچھ سامان لینے کے بہانے نقد رقم بھی لے لیا اور ایک طالب علم ساتھ لے گیا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد جب بچہ مدرسے واپس نہ آیا تو احساس ہوا کہ شاید یہ دھوکہ دہی کا معاملہ ہے۔ نہ بچے کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی اس شخص کے پاس کوئی رابطہ نمبر موجود تھا۔ آس پاس کے CCTV کیمرے چیک کیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جس گاڑی سے آیا تھا اس پر نمبر پلیٹ نہیں تھی اور اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس لیے اس کی شناخت بھی نہ ہو سکی۔ بعد ازاں پولیس میں شکایت درج کرائی گئی، مگر حسب معمول پولیس نے مدارس کے حوالے سے کاغذات، رجسٹریشن اور دیگر دستاویزات کی جانچ شروع کر دی۔
الحمدللہ مدرسے کے تمام کاغذات مکمل اور درست تھے۔ اسی دوران بچے کی تلاش جاری رہی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ دیر بعد وہ بچہ خود انتہائی نڈھال حالت میں پیدل آتا ہوا مل گیا۔ اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شخص نے اس کے سامنے ایک رومال کھولا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کی جیب سے رقم نکال کر وہ شخص فرار ہو گیا۔ ہونے کے بعد بچہ خود پیدل مدرسے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بچہ صحیح سلامت مل گیا، کہ دوسرے مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ اور طلباء اس سے سبق حاصل کریں اور محتاط رہیں۔ سیکورٹی کے پیش نظر کسی کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ 1 سال قبل کا ہے، لیکن اس واقعے میں مدارس سے جڑے ذمہ دار اساتذہ کرام کے لیے ایک درس عبرت ہے، ایک انتباہ ہے، احتیاط سے کام لیا جائے، اس لیے یہ خبر نشر کی جا رہی ہے۔ مدارس کے ذمہ داران سے گزارش، جب بھی کوئی شخص قرآن خوانی، دعوت یا فاتحہ کے لیے آئے تو اس کی مکمل تفصیلات نوٹ کریں، رابطہ نمبر لیں، شناختی دستاویز ضرور حاصل کریں۔ اگر کوئی کھانا بھیجنے کی بات کرے تو اسے خود مدرسے تک پہنچانے کا کہیں، کسی طالب علم کو اس کے ساتھ ہرگز نہ بھیجیں۔ کسی نامعلوم شخص سے کھانا ہرگز قبول نہ کریں۔ جس گھر میں قرآن خوانی ہو وہاں کے ذمہ دار خود بچوں کو لے جائیں اور واپس مدرسے چھوڑ کر آئیں۔ طلباء کا مکمل ریکارڈ، سرپرستوں کی معلومات اور مدرسے کے تمام کاغذات ہمیشہ درست، مکمل اور محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ، اساتذہ کرام اور طلباء کی ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرمائیں۔ ناظرین، الاخبار میڈیا کا مقصد مختصر وقت میں ایک ہی ویڈیو میں ملک و ملت سے جڑی اہم خبروں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ درخواست ہے کہ ہماری ہر ویڈیو مکمل ضرور دیکھا کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں، تاکہ تمام مدارس کے ذمہ داران، تمام علماء اور اساتذہ کرام کے پاس یہ ویڈیو پیغام پہنچ سکے اور وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس طرح کے فساد اور اس طرح کے فتنوں سے وہ محفوظ رہ سکیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی ملی، ملکی، سماجی، سیاسی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔